السلام علیکم ناظرین کرام، یہ کوئی نیا شگوفہ نہیں ہے۔ ایک زمانے سے لوگ عقائد پر مباحثہ کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اکثر ساتھیوں نے مجھ سے بھی عقیدہ بیان کرنے پر زور دیا ہے۔ میں نے ایک ویڈیو میں حضرت علی علیہ السلام سے متعلق اپنے عقیدے کا اظہار کیا تھا، کنہیں خود ساختہ مفتی صاحب کے ماموں جان حضرت معاویہ زد میں آ گئے تو مفتی صاحب کے اندر کا شیطان باہر آ گیا اور انہوں نے اپنی ایک پوسٹ میں نوح کے بیٹے کنان اور معاویہ کے بیٹے یزید پلید سے تعبیر کرنے میں گریز نہیں کیا۔ انہیں شاید نہیں پتا کہ حدیث ثقلین مجھ خاکسار کے لیے ہی بیان کی جاتی ہے۔ اللہ جانے علی علیہ السلام کے ذکر سے اتنی شدید نفرت کیوں ہے۔ اس پوسٹ کے بابت لوگوں نے مجھ سے پوچھا کیا آپ کی دل آزاری نہیں ہوئی؟ دوستو، دل آزاری کی بات چھوڑو، میں جاہلوں کو جواب ہی نہیں دیتا۔ ایسے لوگوں کے پاس جب میری بات کا جواب نہیں ہوتا ہے تو گالیاں بکنے لگتے ہیں یا کوسنے لگتے ہیں، اور اسی طرح کے بد عقیدہ لوگ جنہیں علی علیہ السلام ہضم نہیں ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والدین کو جہنم میں بتاتے ہیں معاذ اللہ۔ تو آئیے عقیدے کی ہم پہلی قسم میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین سے متعلق عقیدے پر روشنی ڈالنے کی جسارت کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، سب سے پہلے میں ان دو حدیثوں پر تبصرہ کرنا چاہوں گا جن کی وجہ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین کے متعلق معاذ اللہ بےہودہ اور فرسودہ لفظوں کا استعمال کر کے بعض لوگ اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لیتے ہیں۔ پہلی حدیث مسلم سے جس کا نمبر ہے 500، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرا باپ کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا آگ میں۔ پھر جب وہ پلٹ گیا تو آپ نے اسے بلا کر فرمایا بلا شبہ میرا باپ اور تمہارا باپ آگ میں ہے۔ اس حدیث شریف میں لفظ ابی کا استعمال کیا گیا ہے، والد کا نہیں۔ والد اسے کہتے ہیں جس سے نطفے کی تشکیل ہوتی ہے۔ عربی میں ابی کے معنی چچا کے بھی لیے جاتے ہیں، جیسا کہ اگر ہم قرآن الکریم کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 133 کی سیر کریں تو پتہ چلتا ہے کہ جہاں ایک طرف حضرت اسحاق علیہ السلام کو ابی کہا گیا ہے، وہیں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی اسی لفظ ابی کا استعمال کیا گیا ہے، جہاں پر ابی کے معنی چچا کے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ حضرت ابو طالب کو چھوڑ کر اس چچا کی بات ہو رہی ہے جسے قرآن نے بھی جہنمی بتایا ہے، جس کے ہاتھ ٹوٹنے کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ مسلم کی حدیث نمبر 2270 میں مرقوم ہے کہ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا عباس نے زکوٰۃ ادا کرنے سے انکار کیا اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو شکایت ملی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے چچا عباس بن عبد المطلب کی زکوٰۃ میرے ذمے ہے۔ اس حدیث شریف میں انا ابی کے الفاظ آئے ہیں۔ تو یوں فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بے شک انسان کا چچا باپ کی مثل ہوتا ہے۔ تو دوسری حدیث جس کی بنا پر امت غلط فہمی کا شکار ہوتی ہے، مشکات کی حدیث نمبر 1763 پر تحریر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی والدہ کی قبر کی زیارت کی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خود بھی روئے اور اپنے آس پاس والوں کو بھی رلایا۔ پھر فرمایا میں نے ان کی مغفرت طلب کرنے کے متعلق اپنے رب سے اجازت طلب کی تو مجھے اس کی اجازت نہ ملی۔ پھر میں نے ان کی قبر کی زیارت کے متعلق اس سے اجازت طلب کی تو مجھے اجازت مل گئی۔ پس تم قبروں کی زیارت کیا کرو کیونکہ وہ موت کی یاد دلاتی ہے۔ اس حدیث سے یہ مطلب نکالا جاتا ہے کہ کافر کے لیے دعائے مغفرت ممنوع ہے۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 86 پر اگر ہم غور کریں، جس میں بتایا گیا ہے کہ کافر کی قبر پر کھڑا ہونا بھی منع ہے۔ اگر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی والدہ معاذ اللہ کافرہ ہوتی تو اللہ کی اجازت ہی نہیں ہوتی، اب بھلا بخشے ہوئے لوگوں کے لیے مغفرت کی دعا کیا کرنا۔ آئیے پتہ لگائیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین بخشے ہوئے کیسے ہیں۔ مائدہ کی آیت نمبر 19 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے اہل کتاب، بالیقین ہمارا رسول تمہارے پاس رسولوں کی آمد کے ایک وقفے کے بعد آ پہنچا ہے جو تمہارے لیے صاف صاف بیان کر رہا ہے تاکہ تمہاری یہ بات نہ رہ جائے کہ ہمارے پاس تو کوئی بھلائی برائی سنانے والا آیا ہی نہیں۔ دوستو، اس آیت کریمہ میں فطرتن لفظ کا استعمال کیا گیا ہے۔ فطرت اس زمانے کو کہتے ہیں جس میں کوئی نبی یا رسول مبعوث نہ کیا گیا ہو اور اہل فطرت پر کوئی پکڑ نہیں۔ اس بات کی تصدیق کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 15 کا مطالعہ کریں تو معلوم ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے
کہ جب تک ہم عذاب نہیں دیتے، جب تک ہم رسول نہ بھیج دیں، اور رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین اہل فطرت ہیں، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد سے تقریباً 600 برس تک کوئی پیغمبر نہیں آیا، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین اعلان نبوت سے پہلے ہی جنت نشین ہو گئے۔ اس کے علاوہ علماء متاخرین کی تحقیق اس بات پر بھی ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین دین ابراہیمی پر تھے اور وہ موحد تھے، جیسا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والد کا نام عبداللہ تھا، اللہ کا بندہ، ورنہ وہاں تو بتوں کی پوجا ہوتی تھی، پھر عبداللہ کیوں؟ ویسے بھی رسول کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے والدین کبھی بھی بغیر نکاح کے نہیں ملے، اللہ تعالیٰ ہمیشہ مجھے پاک پشتوں سے پاک رحموں میں منتقل فرماتا رہا۔ جب بھی لوگوں کے 2 گروہ ہوئے تو مجھے ان میں سے بہترین گروہ میں رکھا گیا۔ دوستو، جب نیک رحموں اور نیک سلوکوں سے گزارتا ہوا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا مبعوث فرمایا گیا تو کیسے ممکن ہے کہ اس طرح کا خیال ذہن میں لایا جائے؟ تو عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے والدین نیک، صالح، دیندار اور جنتی ہیں، چونکہ اہل فطرت بھی ہیں تو ان پر کوئی گرفت نہیں۔ ناظرین کرام، عقیدے کی دوسری قسط کا عنوان ہے ایمان ابو طالب۔ انشاءاللہ تعالی جلد ہی ہم آپ سے روبرو ہوں گے، جب تک کے لیے خدا حافظ۔